ٹائم ہو رہا ہے جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان بالکل ہی نزدیک ہوتے ہیں میں اس وقت یا لوگ اس وقت کرتے ہیں رمضان کا ذکر. ابھی ایک ہفتہ نہیں تقریباً میرا خیال ہے آج تو 15 دن ہے 2 تاریخ سے نا انشاءاللہ. جی ہاں 2 سے ہے تو 20 تو ہو گئی، آج تو 12 دن ہی ہوئے تو 11-12 دن ہے. تو کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ ہمارا جو رمضان کا چیپٹر یہ کوئی معمولی سا تو ہے نہیں، بہت بڑا ہے، تو کچھ حصہ آج کرنے کا، اور وہ اس میں ٹاپک یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کا جو تعلق ہے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق اس کا ذکر کریں. تو اس میں جو میں ہوں، آپ ہیں، سننے والے ہیں، سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں کا بڑا اہم حصہ ہے. جو ہماری عمر عزیز ہے اس کا بھی بڑا اہم حصہ ہے، اور رب العالمین کو بہت پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے لیکن یہ مہینہ خاص اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا. تو اس کے جو تعلقات ہیں قرآن کے ساتھ وہ ہیں خاص طور پر جیسے کہ سب سے بنیادی تعلق رمضان کا کہ قرآن اس میں اترا، کہ قرآن جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں اللہ کی، جیسے کہ تورات ہے، جیسے کہ صحیفہ ابراہیم ہے، جیسے کہ انجیل ہے، ان سب کی جو تذکرہ آتا ہے اس میں مولانا مودودی نے تفہیم قرآن میں بھی لکھا ہے کہ رمضان تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو آپ روزے سے تھے، اور یہودی جو ہے اس روزے کی مناسبت سے 40 روزے رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو ہے اس کی روزے کی اہمیت ہے. اسی طرح سے عیسائیوں سے بھی، بلکہ میں نے پوچھا میرے ایک پڑوسی جو ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی روزے رکھتے ہیں. تفصیلات کہ بھئی وہ کس طرح ہوتا ہے، کیا کتنی بھوکے رہتے ہیں، کیا چیز چھوڑتے ہیں، یہ سب میں اس میں نہیں جاتا. بہرحال سب کو یعنی روزے کا ایک مفہوم ہر مذہب میں ہے، اور ان کی جو تمام کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں اتری. لیکن قرآن میں اور ان کے نازل ہونے دوسری کتابوں کے جو کہ اللہ ہی کی کتابیں نازل ہونے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے تورات آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی تختی کی شکل میں، اسی طرح سے انجیل دی گئی، اسی طرح سے صحیفے دیے گئے، لیکن قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. اور اس کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے وہ کیسے کہ پہلے جو ہے وہ جو ہمارے جو نزدیک ترین آسمان ہے اللہ نے لوح محفوظ سے وہاں اتار دیا، اور اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا. اور اس کی بڑی حکمتیں، بہت حکمتیں. لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا بات ہے آخر کہ یہ پورا کیوں نہیں ایک ساتھ نازل ہو گیا. تو یہ ابھی موقع نہیں ہے، ہم تو ابھی رمضان سے تعلق کی بات کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو جو دوسرا تعلق بتانا چاہتا ہوں وہ تقوی والا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو ہے وہ تقوی کا جو ذکر جہاں ہے وہاں روزے کا ذکر آتا ہے. تو یہ پہلے جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ہماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، دیکھیے قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ، جہاں دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہدایت دیتے، اللہ کی معبود ہونے کی گواہی، اللہ سے جو ہے سیدھے راستے کی طلب. اور اس سیدھے راستے کی جب طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے قرآن رکھ دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، یہی اس میں تمام تمہاری ضرورتوں کا جواب موجود ہے. کس پہ چلنا ہے، کیا کھانا ہے، نہیں کیا چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے،
زندگی کے تمام معاملات قرآن جو ہے اس کا جواب ہے. اور چونکہ قرآن رمضان میں اترا، پھر اس کا یہ دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تقوی والا، اور پھر آگے بات کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور پھر یہ کہ ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کر جاؤں کہ کیا صرف ہدایت انہی کے لیے ہے قرآن کے مطابق جو اللہ سے ڈرنے والے؟ اس کا جواب قرآن میں اور بھی آتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو یہ سورہ یونس کی آیت ہے نا، کہ اس میں وہاں پتہ سارے انسانوں کو مخاطب ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے. یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر جہاں اسپیشل پریزگار لوگوں کے لیے کہا گیا وہاں سب کے لیے کہا گیا. ہاں جی، جواب اس کا کہ یہاں کچھ ذرا سلیکٹڈ لوگوں کی بات ہو رہی. ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر بالکل خاص ہدایت کی بات کی جائے جنت والے لوگوں کی، تو وہاں پھر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے. اب اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کیا صرف مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں بہت سے لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے مسیحی ہیں، کرسچن ہیں جو ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. آج آپ کو اور مجھے سب کو انٹرنیٹ کے تمام حوالے سے یہ سب باتیں پتہ ہے. تو خیر بات ہو گئی کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے. یہاں پہ پرہیزگار لوگوں کی بات آ رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے. اور وہ کیسے لوگ ہیں ان کی اور تھوڑی سی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو، جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. تو جو آسمان اور زمین کی حکمتیں ہیں جو اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول بتاتے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. میں اور آپ، ہم سب. تو یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہی تو ایمان لاتے ہیں. پھر یہ کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ. تو یہ کتاب جو تم پہ نازل کی گئی یعنی قرآن، اور اس سے پہلے جو کتابیں تم سے نازل کی گئی تھی، دیکھیں نا یہ ابھی قرآن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کتاب تم پہ نازل کی یہ قرآن، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، تورات، انجیل، زبور، یہ صحیفے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں آپ اور میں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ. اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا. ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس سے کانپتے ہیں ہم، اور کہتے ہیں اللہ اس دن ہمارا خیال رکھ. اللہم حسبنی حسابا یسیرا، ہمارا حساب مت لینا میرے پروردگار، اور جنت و فردوس میں داخل کر دینا. اب ان تمام کوالٹیز کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم المفلحون، وہی کامیاب ہے. یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں جس میں شہادہ کے بعد اللہ پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایک دفعہ دہرا لیجیے کلمے کو، اپنے ایمان کی تجدید ہمیں ہر وقت کرتے رہنا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہیں وہ صلاۃ ہے اور روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج. یہ کیوں یہ سامنے ہے کہ یہ وہ پلرز ہیں کہ جس میں سے آپ روزہ وہ والا نہیں ہے. نماز کے تو وہی روزانہ 5 وقت کی بات ہوتی ہے تو اس لیے گھوم ہی جاتی ہے. روزے سال میں ایک دفعہ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی رکھ لیے، نہ رکھے نہ رکھے، یا اس کا کچھ بدلہ دے دیا وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا ایک پلر ہے. ایک پلر ہٹا دیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے. گرنے کا نہیں کہہ رہا میں، کمزور ہو جاتی. پھر زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے. یہاں قرآن کے نازل ہونے کی جو یہ آیت، اس کی تفصیل آگے جا رہا ہوں میں. یہ سلائیڈ آپ کو جو دکھا رہا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ یہ مبارک رمضان کون سا ہے؟ دیکھیں رمضان کا لفظ ہے، رمضان کے مہینے کا نام ہے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر، کہ یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب کوئی کسی کو ڈاؤٹ رہ ہی نہیں سکتا نا، ختم ہو گئی ساری باتیں کہ یہ رمضان کے علاوہ نازل ہو گیا. اور نو اللہ کہہ رہے ہیں رمضان میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس،
اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں. یہی آیت آگے آپ کے سامنے آئے گی ابھی. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والو، یہ میرے اللہ کا، آپ کے رب کا، ساری کائنات کے رب کا حکم آ رہا ہے. یہ اللہ کا شان، اللہ کی شان یہی ہے کہ اللہ حکم فرماتے، مشورہ نہیں دیتے. نعوذ باللہ. اللہ کہتے، اللہ جب کہتے ہیں تم پہ روزے فرض کیے، دیٹس اٹ، آپ کے مجھ پہ فرض کیے گئے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، ہمیں نا ایمان والے، اے اللہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دی. کیسے فرض کیے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں کر دیے؟ یہاں وہ بات آ رہی ہے جو جس کے لیے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں دکھائی. کیوں کر دیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو یہ روزے کی حکمت ہے. پہلے کہا گیا کہ ہدایت ہے یہ قرآن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب اس کا ایک پرسکرپشن دی گئی اللہ کی طرف سے، ایک راستہ بتا دیا گیا. اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی نشانیاں اور سنچی دیکھ لی تھی آپ نے، جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں، کہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو جو یہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے حکم کیا آیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب اس کی بڑی تفصیل، احادیث اتنی ہیں ماشاء اللہ، کہ ایک ایک پہلو کی جو ہے اس کے اندر تفصیل آتی ہے کہ یہ پرہیزگاری آتی کیسے. لیکن جب آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کسے ڈر رہے ہیں؟ کھالے بھی کھانا سامنے رکھا ہے، کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو یہ کیا ہوا؟ تتقون آ گئی نا بات. برائی کی طرف خدا نخواستہ گمان ہوا، شیطان نے بہکایا، تو آپ اس سے رک گئے. میرا روزہ ہے، میں نے اللہ نے جو روزہ مجھ کو فرض کیا وہ ہے. تو کیا ہوا؟ وہ اللہ سے ڈرنا آ گیا نا. تو ابھی تو اور بہت تفصیل ہے، تو میں تو موٹی موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو روزے جب آپ رکھ رہے ہیں تو جو اللہ نے کہا نا کہ اس لیے میں تم پہ فرض کر رہا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے نئی بات نہیں کہ تم روزے رکھ رہے ہو. جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کے اوپر لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. وہاں بھی ایسا نہیں تھا مرضیہ رکھ لو. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر بھی کما کتب علی الذین، کہ ان کے اوپر بھی کتبہ کا لفظ ہے، اور آمنو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتبہ، جیسے تم پہ فرض کیے جا رہے ایسے سب ان پہ بھی پہلے فرض کیے گئے تھے. بڑے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ پہلے جو ہے وہ 40 ہوتے تھے یا کسی کے لیے 10 ہوتے تھے. نہیں، جو ایک دین اللہ نے نافذ کیا، اللہ نے جو پسند کیا میرے آپ کی پوری مخلوق کے لیے، وہ ایک ہی تھا. کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ نمازیں پہلے 3 تھیں یا کوئی زیادہ تھیں، ایسا نہیں. اللہ کا دین ایک ہی ہے. تو یہ جو آگے کی آیت ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کون سے ہیں؟ جو 30 دن ہیں یا 29 ہیں، جو بھی رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ تم اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، تو کیا کرو؟ اتنی سختی بھی نہیں ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم بیمار ہو نہیں رکھ سکتے، یا تم سفر کر رہے ہو سفر کی سختی میں نہیں رکھ سکتے ہو، تو اتنے روزے بعد میں رکھ لو. بات کیا ہے کہ رکھنے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، یعنی اتنا بیمار ہے رکھ ہی نہیں سکتا، تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. اور اگر کوئی اپنی طرف سے زیادہ کھلا دے تو اور اچھی بات ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور پھر فائنلی کیا کہتے ہیں، اگر تم یہ سمجھو تو تمہارے لیے اس میں، یعنی کسی کو فدیہ دینے میں اور روزہ رکھنے میں کیا چیز بہتر ہے؟ روزہ بہتر ہے. لیکن یہاں پھر وضاحت کر دوں، آپ کا میرا دین اللہ نے ایسا ماشاءاللہ بنایا ہے کہ سختی نہیں ہے. کہ اگر بیماری ہے ایسی، بھئی آپ بخار میں ہیں، اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ
وہ روزے چھوڑ دیں، لیکن شرط کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعد میں رکھ لینا، پورے کر لینا۔ کیا یہ سزا ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے؟ نہیں۔ جب ہم اس کو آج کے حساب سے دیکھتے ہیں اور پرانے حسابوں سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی آج تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ بات اس پہ زیادہ کر سکیں، لیکن یہ ٹوٹلی فائدہ میرا اور آپ کا ہے۔ جو اللہ نے یہ جسم بنایا، اللہ نے بنایا نا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ سارا سال جو ہم بدپریزیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹاکسک پیدا ہوتی ہیں، اس مشین کو نیا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیا۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہاں وہی والی آیت جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی آ رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ دیکھیے، ایک میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ تقوی کی بات کامن کہاں سے آ رہی ہے؟ روزے رکھو گے تو تقوی میں آؤ گے، ٹھیک؟ اور یہ یہاں پہ شہادت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ کیا ہے جس میں قرآن نازل۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ سے جوڑنے والی رسی ہے۔ اللہ نے جو ہدایت آپ کے لیے میری ساری دنیا کے لیے دی وہ قرآن ہے۔ قرآن جس کو پڑھنے کا حکم، جس کو سمجھنے کا حکم، جس پہ عمل کرنے کا حکم، اللہ نے اس کے لیے جو منتخب کیا، وہ مہینہ منتخب کیا رمضان کا، کہ اب آپ روزے بھی رکھیں گے تو اب آپ اس کے ساتھ روزے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ یہ سب ہم سے نہیں ہو سکا، اللہ اس کی توبہ کریں گے، اللہ اس سے معافی مانگتے ہیں آپ سے۔ تو یہ ایسا مہینہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں فرمان تفصیل میں لے کر آؤں گا، لیکن یہ کہ ایک جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا 70 گنا ثواب زیادہ ہے بنسبت رمضان کے۔ رمضان میں 70 گنا زیادہ ہو رہا ہے، غیر رمضان میں 1۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، اور رہنمائی ہے، اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو جب تم میں سے یہ مہینہ جس کو مل جائے، اس کی دعا مانگتے ہیں آپ ہم سب، اللہ یہ رمضان جو آ رہا ہے نا مل جائے، اللہ میں اس سے پہلے نہ مر جاؤں، اس سے پہلے مجھ پہ کوئی مصیبت نہ، اللہ یہ رمضان مل جائے تاکہ میں اس میں روزے رکھوں، اس میں نمازیں پڑھوں، اس میں رات کی عبادت کروں، اور اللہ سے جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگوں، اپنے رزق میں برکت مانگوں، اپنے بچوں کے رزق میں برکت مانگوں۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس کے لیے میں اور آپ ہم تڑپتے ہیں پورے سال، اور یہ قریب ترین آ رہا ہے ہمارے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ مل جائے نا تو کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا، سارے روزے رکھنا۔ پھر وہی کہ جو بیمار ہو سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور بعد میں رکھ لو۔ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ آگے کنٹینیوشن میں ہے یہ آیتیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پہ مشکل نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں، پہلی کہ یہ جو نعمت ملی ہے مجھے اور آپ کو، اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی۔ اے اللہ، آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ نے ہمیں یہ نعمت دی، اللہ ہم پورے انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیجئے، اللہ اس کی ہمیں طاقت دے دیجئے۔ اور پھر جب روزے رکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ تعریف اللہ کی، اللہ کی بڑائی، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہ جو آگے اسی کی آیت آ رہی ہے، میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دیکھیں، اس میں بڑی ایک خاص بات آئی ہے، اس میں یہ کہ اللہ رمضان کے روزوں کے بعد جو ذکر کر رہے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے، دیکھیں یہاں ایمان والوں کی بات نہیں ہوئی، ذرا غور کریں نا، قرآن کے الفاظ ہیں کتنے میٹھے، کتنے پیارے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے ایمان والے بندے مومن، جب پوچھے نہیں، کہا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اس مہربان برکت والے مہینے کے ذکر کے بعد، اس حکم کے بعد، اس حکم کے اندر نرمی کے بعد کہ اگر نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھ لینا، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ یہ انی فانی قریب جو ہے نا، اس میں اتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں ڈائریکٹ بندے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں شروع آیت اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے ارے میں تمہارے پاس ہوں، کہ بندے جو پوچھ رہے ہیں سے کہا تمہارے قریب ہوں، ادھر تم پکارو گے ادھر میں تمہاری پکار سنوں گا، اور میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کنٹینیوس مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا اسی لمحے قبول کرتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس کے شکرانے کے طور پر تم میرے حکم جو دی میں نے دیے مانو اور ایمان لائے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، یرشدون، ہدایت والے راستے کے اوپر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دریا دلی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے مختصر بات کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے۔ آپ کا ہاتھ کسی سوالی کے لیے رکتا نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی چیز جمع نہیں ہوتی تھی، جو بھی مال ہوتا تھا جو مانگتا تھا آپ دے دیتے تھے۔ لیکن یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو پھر وہ اتنی زیادہ سخاوت ہو جاتی جیسے ہوا چل رہی نا، کافر پہ بھی یہودی پہ بھی سب کے اوپر جاری، سب کو ملی، سب اس کو سانس لے رہے جی رہے، اس طرح سے جو چلتی ہوا سے بھی زیادہ کے الفاظ ہیں۔ تو ایک بات آ گئی ہمارے آپ کے سیکھنے کے لیے کہ رمضان میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اور میں نے آپ کو یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں بھی دکھایا اللہ کا فرمان۔ یہاں پہ اعتکاف کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، یعنی آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے 10 دن کے لیے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین بھی اسی طرح سے اعتکاف کرتے رہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں۔ یہ جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے یعنی مسجد میں بیٹھ گئے نا، ایک حجرے میں ایک چادروں کے بیچ میں، تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے۔ یعنی آپ جو لوگ باہر ہیں وہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، مریض کی عیادت کر رہے ہیں، اعتکاف کرنے والا تو نہیں جا سکتا نا، لیکن وہ ساری نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان اعمال کا جو ثواب اعتکاف کرنے والے کو کیے بغیر بھی ملتا رہتا ہے۔ رمضان اور قرآن کو اس طور سے بھی مناسبت ہے کہ یہ دونوں روز قیامت بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور خواہشوں کے پورا ہونے سے باز رکھا۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے باز رکھا، تو آپ میری اس کے لیے شفاعت قبول فرما دیجئے۔ چنانچہ یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ کو علم ہے کہ رمضان کی جیسی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں
دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے, ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ یہ جو صائمین ہیں نا, روزہ رکھنے والے, اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے یعنی بہترین خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. حالانکہ یہ ہوتا ہے خالی پیٹ جب ہوتا ہے نا تو منہ سے ایک اسمیل آتی ہے جو آپ کو, مجھے شاید اچھی نہیں لگی, لیکن وہ اللہ کے نزدیک کتنی پیاری ہے. اس لیے کہ آپ نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے نا, تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا نا تو حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دیکھو لوگوں, اپنے صحابہ سے مخاطب, یہ جو مہینہ تم پہ آیا ہے نا یہ کیسا ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 گنا زیادہ ہے. اور یہ 70 گنا جب کہتے ہیں تو 70 کے بعد کوئی سٹاپ نہیں لگ جاتا. دیکھیں اللہ تو اتنے سخی ہیں نا کہ ایک بندہ گناہ ساری عمر کر کے اور پھر آتا ہے اور پھر اللہ کی حضور معافی مانگتا ہے, اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو یہاں پھر گنتی کی بات تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. تو یہ کہ یہ مہینہ جو اب آ رہا ہے آپ کے اور میرے نزدیک ترین ہے, اس کا استقبال کرنا ہے. یہ میرے آج کے درس کی خاص بات ہے کہ رمضان کا ذکر ہم اس طرح سے کریں. استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 دل کے اندر جو ہے وہ خواہش, وہ طلب, وہ اللہ کا شکر کہ اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے, اللہ مجھے اس تک پہنچا دیجئے. اللہ یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر مجھے عبادت نصیب فرمائیے. اللہ اس کے اندر جو ہے مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس میں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. کیونکہ میں نے آج جیسا آپ کو بتایا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق, تو رمضان میں جو آپ کی عبادات ہیں, جو فرض عبادات ہیں, روزہ ہوا, نماز ہوا, اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا ہے, اور اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہم زیادہ سے زیادہ درس اسی پہ کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ کیسے اہمیت رکھتا ہے, قرآن ہدایت کس طرح سے, کیا قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تلاوت قرآن جو ہے اس کے لیے ہم اس سے پہلے بھی درس کر چکے ہیں کہ کوشش یہ کرنی کی چاہیے کہ وہ قرآن کی آواز آئے, وہ قرآن کی آواز باہر نکلے, جو منہ میں بند ہونٹوں سے نہیں. میں نے آپ کو اس کے بہت سارے ریفرنسز حدیث کے ساتھ دیے ہیں, قرآن سے دیے ہیں, اور واقعات بھی ایسے سنائے ہیں کہ صحابہ قرآن پڑھیں اور فرشتے جو ہے چاروں طرف آسمان پہ جو ہے وہ تاروں کی طرف چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ڈر گئے. وہ جانوروں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہاں اللہ کی مخلوق آئی ہے, بدکنے لگے وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ پڑھیں گے, میں پڑھوں گا اور ہم آواز سے پڑھیں گے, چیخ کے پڑھنا نہیں ہے, پیاری سی آواز میں پڑھنا ہے, اچھی خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے, اور ایک جھوم کے پڑھنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. جب اسے میں پڑھوں گا تو اللہ کی رحمتیں چاروں طرف سے برسنے لگ جائیں گی, جیسے کہ اس وقت برس رہی ہیں. میرا ایمان ہے, میرا سچا پکا ثابت ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ آپس میں اس طرح سے تکرار کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اتنی پیاری لگتی ہے مجھے یہ حدیث. تو جب بھی ہم درس کر رہے ہوتے ہیں مجھے یقین ہوتا ہے اللہ کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا, اور اللہ ان کو فرما رہے کہ جاؤ ان کو کہہ دو میں نے سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ بخشیشی کی طلب کے لیے تو بیٹھے ہیں آپ اور ہم. ہمیں کیا چاہیے, ہم فقیر ہیں نا, تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد یا رشک, جو رشک ہے ایکچولی یہ تو بس 2 آدمیوں سے کرنا چاہیے. پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا, تو وہ کیا کرتا ہے, رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے. جب یہ پڑوسی اسے پڑھتا اور سنتے دیکھتا ہے, کہتا ہے کاش مجھے بھی اس طرح آتا ہوتا قرآن, تو میں بھی ایسے ہی کرتا. تو یہاں پہ رشک ایک سے دوسرے کے لیے کہ اللہ جیسا یہ کر رہا ہے نا ایسا مجھے بھی ہو جائے. تو دوسرا شخص جس کو اللہ نے بہت سارا مال دیا اور وہ خوب اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا تو میں بھی ایسے یہ عمل کرتا. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. آج یہ ٹائم اس کا اب نہیں رہا میرے پاس, یہ میں بینیفٹ فاسٹنگ انشاءاللہ کسی وقت اور کروں گا آپ سے ذکر اس کا, لیکن آج جو ہے میں اس کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیونکہ اب دعا کے لیے تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. تو انکل ایک
السلام علیکم انکل. ایک پاکستان میں ایک خاتون کا نام غزالہ ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے دعا مغفرت کر دیجیے گا سب بھائیوں کے ساتھ. غزالہ نام ہے ان کا؟ جی. اچھا, ہم سلمان کی والدہ کے لیے بھی کریں گے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی. تو میں اس کو سم اپ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ قرآن اور رمضان جو ہے لازم ملزوم ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ہے ہمیں, لیکن رمضان میں قرآن نازل کیا گیا, پھر اس میں لیلۃ القدر آتی ہے جس کا الگ سے تذکرہ ہوگا. لیکن یہ کہ یہ پیارا مہینہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک, اللہ کے تمام بندوں کے نزدیک, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ابھی آپ کے پاس ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخاوت ہو جاتے, سخی ہو جاتے ہیں جیسے ہوا. تو یہ بتائیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, میرے اور آپ کے معبود ہیں, وہ کتنے سخی ہیں. اور جب یہ رمضان کا مہینہ آیا جس میں آپ اور میں ان کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کچھ ملے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد بخشش ہوگی. رمضان کی پہلی گھڑی میں بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اس کے ریفرنسز دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ رمضان کی گھڑی آئی, وہ آپ کو ملی, اور وہاں سے وہ بخششیں اور وہ سخاوت اور شروع ہو گئی. اور وہ آپ اور سب میں جو بھی ہوں گے اس وقت جو ہاتھ اٹھائیں گے, وہ جو مغرب کی نماز ہوگی جس کے بعد رمضان کا مہینہ طلوع ہوگا, وہ بخشش کا وقت ہوگا. تو اس کی طلب کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے, اس کا انتظار کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے. اس کا اہتمام یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں سے فرصت مل جانی چاہیے کہ اب رمضان جب آ رہا ہے تو اب مجھے اور کوئی کام نہیں کرنے ہیں, اب صرف ساری غلامی اللہ ہی کی ہے. ہر وقت ہے, لیکن اس وقت کیونکہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری سیل مل رہی ہے, جو ایک لمحے کا کام جو ہے اس کے 70 گنا مل رہے ہیں. تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں, ہم تو لالچی ہیں, بالکل ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم تو مانگتے ہاتھ اٹھا کے. تو ہم کیوں نہ اس گھڑیوں کا جو ہے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں دل سے. تو آئیے ایک سوال ہے جی. اگر بس تھوڑا سوال ہے انکل کہ شب قدر کو اگر کوئی انسان جو ہے وہ ساری رات نہ جاگ سکے اور لیکن رات کو اٹھے اور صرف 2 نفل ہی پڑھ لے, 4 نفل پڑھ لے اور تھوڑا سا قرآن پڑھ لے, تو کیا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا؟ جی بالکل ہوتا ہے. اس کے لیے میں احادیث سے آپ کو ثابت کروں گا. ایک لمحہ مل جائے, اور بھی بہت کچھ ہے, ایک لمحہ بھی مل گیا تو وہ آپ کو وہ شب قدر جو ہے وہ مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے آپ کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہوں. تو اللہ تعالیٰ بہت سخی ہیں. اللہ تھوڑا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ فیضان کتنی دیر تک اٹھاتا ہے, یہ عزیز نے جو 2 نفل صرف پڑھی تھیں, ہاشم جو ہے 1 گھنٹے جائے, نہیں, جو کچھ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ سب کو ان کے طلب سے زیادہ دینے والے ہیں, اور کیسی زیادہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا رحمان, یا ذی الجلال والاکرام, یا اللہ جو ہم نے قرآن اور حدیث پڑھی, اللہ پڑھنے, سننے, سمجھنے میں اللہ جو غلطی سے معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے. ہمارے پیارے بھائی سلمان کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ انہیں مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما, ان کی عمر جو ہے وہ لمبی اور اللہ برکت والی کر دے پروردگار. آمین. جیسے فیضان بیٹے نے کہا جن صاحبہ کا انتقال و غزالہ, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیے. اللہ جتنے لوگ آج تک مر چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرمائیے. ہمارے ہاشم بھائی کو اللہ ان کے گھر والوں کو مکمل صحت تندرستی عطا فرما. اے رب العالمین کے رزق میں برکت عطا فرما.
یا اللہ ایک چھوٹی بچی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا پلوش نام ہے کوئٹہ میں، وہ بیمار ہے اسپتال میں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ اس کو صحت عطا فرما، اس کے باپ کو بہت دکھ ہے، اللہ اسے تندرستی دے، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ خاص طور پر اللہ اس پیارے مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حکم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اے اللہ اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ اس میں زندگی عطا فرمائیے، اے رب العالمین اس سے پہلے جو ہماری زندگی میں رمضان گزرے اللہ اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف کر دیجیے، اے رب العالمین ان کوتاہیوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ اللہ آپ سخی داتا ہیں، اے رب العالمین اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان گزرتے تھے، اے اللہ جیسے آپ نے جس طرح سے تراویح پڑھی، اے اللہ جیسے آپ نے قرآن پڑھا، اے اللہ ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے رب العالمین ہم کمزور ہیں، اے رب العالمین ہم ویسے عمل نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ جو لوگ اس وقت ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے، اے اللہ ان کی ہر خواہش پوری فرما دیجئے، اے اللہ جو دلوں میں آرزو ہے وہ بھی پوری فرما دیجئے،